رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت آنے سے پہلے 30 دجال آئیں گے اور ان میں سے ہر ایک یہ کہے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ اور بزرگوں نے سوال بھی کیا، بڑا اچھا سوال تھا، واقعی کتاب اردو میں ہے بازار میں، تقریباً وہ 30 کے قریب ہی یعنی پہنچ چکے ہیں۔ اور بڑا دجال جو وہ بھی آنا ہے۔ دجال یہ دال جیم لام فعال کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے۔ دجل اس کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا، لپیٹ لینا۔ چونکہ دجال کو دجال اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ حق کو باطل سے ڈھانپ دے گا۔ اور جو چھوٹے دجال ہیں یہ بھی یہی کام کرتے رہے کہ حق کو باطل میں چھپانے کا کام، جھوٹ، ملمہ سازی، فریب کاری کے ذریعے اپنے کفر کو لوگوں سے جو چھپا لیتے ہیں، یہ ہے دجال کا معنی۔ اور بڑے دجال نے بھی آنا ہے۔ اور کل میں نے یہ کہا تھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا، امام مہدی علیہ السلام کا پھر یہ دجال ہے، اس کے ساتھ تعلق کیا ہے، اور یعنی تحفظ عقیدہ ختم نبوت میں ان کا کیا تعلق ہے۔ چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کذاب نے وہ زندگی میں ساری زندگی جھوٹ ہی بولتا رہا، اس نے اپنے آپ کو امام مہدی ہونے کا اعلان کیا، مسیح ہونے کا اس نے دعویٰ کیا۔ تو اس وجہ سے حیات مسیح علیہ السلام پر گفتگو کی جاتی، جیسے ڈاکٹر صاحب جو گجرانوالہ سے تشریف لائے انہوں نے بڑے خوبصورت اس پر بھی گفتگو فرمائی ہے۔ تو اور حیات مسیح اور امام مہدی علیہ السلام پر گفتگو کی جاتی ہے۔ انبیاء مرسلین پاک اور مطہر، بڑی خوبصورت انہوں نے بات ضیاء محسن صاحب نے آگے بتلائی ہے۔ چونکہ رسول اللہ علیہ السلام خاندان کے لحاظ سے، گھر کے لحاظ سے، نسب حسب کے لحاظ سے انبیاء مطہر ہوتے ہیں، اور حضور خاتم المرتبت امام الانبیاء علیہ السلام کا تو خاندان بھی، گھر بھی کائنات میں سب سے افضل گھرانہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ مرزا غلام احمد قادیانی پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ وقت کا جو کوئی بھی حاکم تھا، جتنے بھی انبیاء گزرے، ظالم بادشاہ گزرے، ان سے وہ ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے، وہ ڈرتے نہیں رہے یا ان کے خیر خواہ نہیں رہے۔ یہ انبیاء کی خصوصیات میں بات شامل ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال قلندر لاہوری جو فرما گئے نا کہ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، عید و قوت از حیات آید پدید۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ معاذ اللہ سبحانہ باللہ فرعون کا دفاع نہیں کیا، اس کی حمایت نہیں کی، مقابلہ کیا۔ سچے نبی کی یہ شان ہے کہ وہ ظالم بادشاہ کے ظالم حکومت کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی خود لکھتا ہے، جو کل میں نے کہا تھوڑا سا پس منظر اس کا بتاؤں گا، وہ لکھتا ہے کہ میں ایک ایسے خاندان سے ہوں، خود لکھتا ہے جو گورنمنٹ برطانیہ کا پکا خیر خواہ ہے۔ یار نبی ہونا، نبوت کا دروازہ بند ہے نا، مجدد ہونا، مجدد تو آ سکتا ہے نا، نبوت کا دروازہ بند ہے۔ امام مہدی علیہ السلام نے بھی تشریف لانا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے، تو مجدد بھی جو ہوتا ہے نا، وہ کوئی بھی ظالم حکومت ہوگی، غیر مسلم یہود و نصارہ، یہ تو قرآن کہتا ہے کہ مومنین تم ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھ سکتے، پھر ان کے ساتھ پکا خیر خواہ ہونا۔ ظالم تھے نا، باغی تھے، اور سب سے پہلے یہ بھی جو آپ نوجوان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے پہلا جو فتویٰ دیا گیا، اس کو باغی قرار دیا گیا انگریز حکومت کو۔ بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے پیر اس وقت ان کے ساتھ جا کر لگے۔ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ پہلا بندہ ہے کہ جس نے موت قبول کی، سب سے پہلا فتویٰ دیا کہ یہ غدار ہے، یہ قابض انگریز۔ تو مومن کی یہ شان ہے کہ وہ یہود و نصارہ سے دوستی کبھی نہیں رکھتا، اور اس کے تو سراتن یہ کفر کی دلیل ہے بے ایمان ہونے کی۔ وہ کیا کہتا ہے؟ میرا والد مرزا غلام رضا گورنمنٹ کی نظر میں ایک وفادار خیرخواہ آدمی تھا، جن کو دربار گورنری میں کرسی ملتی تھی، جس کا ذکر مسٹر گریفن صاحب کی تاریخ رئیسان پنجاب میں ہے۔ 1857 میں انہوں نے اپنی طاقت سے بڑھ کر، کس نے؟ میرے باپ نے، یہ مرزا غلام قادیانی لکھ رہا ہے، سرکار انگریزی کو مدد دی تھی
50 سوار اور گھوڑے کو ہم پہنچا کر عین زمانہ غدر کے وقت انگریز حکومت کی سرکار کی امداد کی تھی انہوں نے. اور پھر کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی وفات کے ہاں اس کو 700 روپے وہ مہینہ دیتے رہے گورنمنٹ برطانیہ. یار اس وقت مسلمانوں کی جائیدادوں پر قبضہ کیا انہوں نے آ کر, خانقاہوں کو انہوں نے تباہ و برباد کیا, مدارس کو بند کر دیا انگریز نے آ کر. تو ان کو 700 روپے مہینہ مل رہا ہے جی. پھر کہتا ہے کہ پھر میں اپنے والد اور بھائی کی وفات کے بعد ایک گوشہ نشین آدمی تھا. ہم 17 برس سے 17 سال سے سرکار انگریز کی امداد اور تائید میں اپنی قلم سے کام لیتا ہوں. 17 سال سے, یہ خود لکھ رہا ہے. کتاب البریہ جو اس کے روحانی شیطانی خزائن اس کی جلد 13 میں صفحہ 4 تا 6 تک یہ باقاعدہ پوری ہسٹری لکھی ہے. اب یہ کہہ رہا تھا کہ میں امام مہدی ہوں. کل میں نے کہا کہ امام مہدی کا نام اس میں گرامی کیا ہوگا؟ حدیث سیاح کے مطابق ان کا نام ہوگا محمد. رسول اللہ علیہ السلام فرمایا جو امام مہدی ہوں گے میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے, نجیب الطرفین سید ہوں گے. آج کل دیکھیں نا ہمارے یہاں کی بھی روش چل پڑی, اچھی روش نہیں ہے. جس طرح ہم صحابہ کا ادب رکھتے ہیں, صحابہ سے محبت رکھتے ہیں, آل محمد کا بھی اسی طرح ہم نے ادب رکھنا ہے. ہم زور کی نماز پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد, اس میں صرف امام حسنین کریمین نہیں آئیں گے, سیدہ فاطمہ نہیں ہے, اس میں امام مہدی ڈرتے ہوئے ہم صرف ان کو نہیں شامل کریں گے کہ انہوں نے آنا ہے. جب تک جو ان کے ساتھ شامل ہوگا وہ ایمان والا ہوگا, نہیں تو پکا بے ایمان کافروں کو مرے گا. تمام جتنی حضور کی اولاد پاک ہے, امام حسن حسین کی اولاد قیامت تک سارے اس میں شامل ہیں. اب یہ خود کہتا ہے, خود اس نے اپنی قوم لکھی ہے کہ میری قوم کیا ہے. تو یار امام مہدی تم کہتے ہو جی میں مہدی ہوں, تو امام مہدی کے بارے میں حضور نے فرمایا وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں, ان کا نام میرے نام پر محمد ہوگا. مہدی لقب ہے نا ان کا, اور ان کے والد گرامی کا نام میرے والد کے نام پر عبداللہ ہوگا, ان کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام پر آمنہ ہوگا. کتنا بڑا کذاب ہے. خود لکھتا ہے میرا نام غلام احمد, میرے والد کا نام غلام مرتضیٰ ہے. جھوٹ دیکھو, اس لیے حضور نے فرمایا نا کہ 30 دجال آئیں گے اور وہ قیامت سے پہلے آئیں گے. لیکن جتنی لسٹیں دیکھیں نا تمام کی تمام, وہ جو کتاب ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے ان میں ان کے نام موجود ہیں, اور دیکھا جائے 30 میں یہ سب سے بڑا ہے. یہ تو پاور روحانی تصرف تھا حضرت تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, مامور من الرسول جو تھے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. اچھا وہ چونکہ امام مہدی کس کے خاندان سے ہوں گے؟ آل محمد سے ہوں گے, اولاد رسول میں سے ہوں گے. یہ خود کہتا ہے کہ ہماری قوم مغل برلاس ہے. دیکھو کتنا بڑا جھوٹ. اس کے بعد کہتا ہے کہ اس کی ماں کا نام کیا تھا؟ اس کو بچپن میں دسوندی اور سندھی کے ناموں سے بھی پکارا جاتا تھا, اور اس کی ماں کا نام تھا چراغ بی بی. تو امام مہدی کی والدہ صاحبہ کا نام تو ہوگا آمنہ. یہ تو کیس اڑ گیا. اور اس کے بعد جناب عیسیٰ, خود کہتا ہے میرے باپ کا نام, عیسیٰ علیہ السلام کے والد تھے ہی نہیں, سیدہ مریم کے بیٹے ہیں. قرآن نے جہاں بھی ذکر کیا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا, یا رسول اللہ علیہ السلام نے حدیث شریف میں تو کیا کہا؟ عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ ابن مریم. تو یہ ساری کہانی اس نے گھڑی یہودیوں کی کاپی کرتے ہوئے کہ جی وہ سولی چڑھا دیے گئے, لیکن اس کے بعد ان کو بچا لیا گیا. پھر معاذ اللہ وہ آئے کشمیر میں, سری نگر میں اتنا عرصہ رہے جتنا عرصہ. اچھا پھر اب دیکھو نبی کس کے پاس پڑھتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ان کو علوم عطا ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو علوم عطا فرماتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں ہر نبی کی یہ شان رہی ہے, جس قوم کی طرف, قبیلے کی طرف وہ نبی اللہ نے بھیجے, ان اقوام کی, ان علاقوں کی زبانیں وہ نبی جانتے تھے. یہ خود لکھتا ہے مرزا قادیانی براہین احمدیہ میں
جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 16 پر کہ تمام نفوس قدسیہ انبیاء کو بغیر کسی استاد یا تعلیق کے آپ ہی تعلیم اور تادیب فرما کر اپنے فیوض قدیم کا نشان ظاہر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کو فیوض و برکات عطا کرتا ہے، علوم عطا کرتا ہے، یہ خود لکھتا ہے۔ اچھا تو پھر اپنے بارے میں کیا لکھتا ہے؟ میں نے صرف کی کتابیں فلاں جگہ پڑھی، نہ فلاں جگہ پڑھی، فلاں جگہ پڑھی، فلاں میرا استاد تھا، خود لکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کچہری میں 15 روپے ماہوار بطور منشی ملازم بھی تھا، اور مدت ملازمت کس کے؟ انگریز کا، جو غیر مسلموں کا ملازم رہے، اسلام کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہوگا؟ کہاں امام مہدی بننا، کہاں جناب عیسیٰ علیہ السلام کا مثل بننا، کہاں پھر مجدد بننا، عام مومن بننا بڑی مشکل بات ہے جب تک وہ اسلام کے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے میں پورے کے پورے داخل ہو۔ اور پھر یہ کہ یہ بیماری کا گھر تھا، خود لکھتا ہے، کہتا ہے اس عاجز کی عمر اس وقت 50 برس سے کچھ زیادہ ہے، اور ضعیف اور دائم المرض، یعنی ہمیشہ بیماریوں کا گھر تھا، اور طرح طرح کے عوارض میں مبتلا ہے۔ مرزا کو اکثر دورے بھی پڑتے تھے مرگی کے۔ اب بتاؤ پاگل شخص ہو، بات ختم ہوگی نا۔ خود لکھتا ہے سیرت المہدی جو اس کے بیٹے نے لکھی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا جو دجال حدیث، جو بڑا دجال آئے گا، رسول اللہ علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ جو بڑا دجال ہوگا کہ وہ ایک آنکھ اس کی نہیں ہوگی، کہ دجال جو بڑا ہوگا اس کا نام مسیح کیوں رکھا گیا؟ بہت سارے اقوال ہیں، سب سے زیادہ واضح قول یہ ہے دجال کو مسیح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ اور ابرو نہیں ہے، دجال بند آنکھ والا ہوگا۔ یہ بھی کانا تھا، نیٹ کا زمانہ نا، بدصورت سے بدصورت بھی اس کا خوبصورت فوٹو بن جاتا ہے، نیٹ کا زمانہ بن سکتا ہے، لیکن اس کا جو اصل فوٹو ہے وہ ایک آنکھ سے کانا ہے۔ اور انبیاء کی خصوصیات میں شامل ہے، اللہ حسن کو پسند فرماتا ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ کوئی نبی بھی کائنات میں بدصورت نہیں آیا، جتنے نبی آئے دیکھو نا، علاقے میں بہت سارے حسن و جمال والے رہتے ہیں، اگر تو کوئی جو سب کا انبیاء میں معاذ رسول یاد میں اگر کوئی نبی نہ کوئی ہوتا ہے ایسا صورت والا تو وہ کہتے ہیں یار یہ ہے چنگا نبی تو یہ ہے، دیکھو کتنا خوبصورت ہے۔ نہیں، رب نے جو بھی نبی بھیجے وہ سب حسن و جمال والے تھے، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی امت میں سے کوئی ان کے برابر جیسا نہیں ہے۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام کائنات ساروں کے حسن اگر جمع کرو تو حضور کے ایک حصے کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا، کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اچھا پھر اس کے بعد جب اس کا آخری وقت تھا، اس سے خود پوچھا گیا جو دجال اس کی سواری کون سی ہے؟ چونکہ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ دجال بڑا دجال آئے گا، گدھے پر سوار ہوگا، اس کی سواری گدھا ہوگا، 40 ہاتھ کے برابر اس کا ایک کان ہوگا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی خود کہتا ہے کہ اس دور میں دجال کی سواری ٹرین ہے، ریل گاڑی۔ اگلا ہوا پھر کیا اس کے ساتھ؟ مرزا قادیانی مرنے کے دوران، یعنی جو موت کے قریب جب تھا، چونکہ جو گستاخ رسول ہو نا اس کا انجام بڑا برا ہوتا ہے، یہ ریکارڈ والی بات ہے۔ کوئی بھی دنیا میں گستاخ رسول اس کا عبرتناک انجام ہوتا ہے، اور اس سے بڑا کوئی اور گستاخ کون سا ہوگا؟ کہتا ہے اپنے سسر میر ناصر نواب کو بلا کر کہا میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب یہ مرا لاہور میں باتھ روم میں کہانی چینج کی ہے اس کے بیٹے نے، لیکن آخر پھر بھی پھنس گئے۔ وہ جو سیرت المہدی اس نے کتاب لکھی ہے نا جلد اول میں ابتدائی صفحات میں اس نے کہانی بڑی چینج کی ہے۔
وہ کیا مرا تو لیٹرین میں، بڑی مشہور بات اور پکی بات ہے. اس نے کہانی اس طرح چینج کی کہ جس چرپائی پر لیٹا ہوا تھا چونکہ واش روم تک چل کر جا نہیں سکتا تھا، اسی کو ہم نے لیٹرین بنا لیا. بات وہی ہے، اگر تم یہ لکھتے ہو جب اسی کو تم نے واش روم بنا لیا تو وہیں وہ پیشاب بھی کرتا تھا، وہیں لیٹا ہوا تھا، وہیں پھر مر گیا مردود. تو اب جب مرا تو اس کو وہاں قادیان لے کر گئے، کس پر؟ بقول اس کے جو دجال کی سواری ٹرین تھی، مال گاڑی پر اس کی لاش کو لے کر گئے. تو دجال کی سواری بقول اس کے وہ جو گدھا یعنی ٹرین تھی. تو ایسے کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے نا. اور پھر مرزا اپنی موت کے متعلق پیشن گوئی کرتا ہوا کہتا ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں. البشرا اس کی کتاب معاذ میں خود لکھا تھا. لیکن سیرت المہدی جو اس کے بیٹے نے لکھا ہے کہ نہ اس کو مکہ جانا نصیب ہوا نہ مدینہ. چونکہ جب اس کو پتہ تھا کہ یہ حق بات ہے، جناب مسیح علیہ السلام مکہ بھی جائیں گے مدینہ بھی جائیں گے، جناب امام مہدی آخر الزمان مکہ بھی جائیں گے مدینہ بھی جائیں گے. اس لیے تو تاجدار گولڈا خواجہ خواجگان سید سادات پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عساکر کی حدیث کو سامنے رکھ کر پہلی پیشن گوئی فرما دی تھی، مرزا تیرے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے. وہ دونوں شخصیات مکہ بھی جائیں گے مدینہ بھی جائیں گے. اللہ نہ تجھے مکہ جانا نصیب کرے گا نہ مدینہ جانا نصیب کرے گا. گورنمنٹ پاکستان کو چاہیے کہ اگر قوانین جو بن چکے ہیں اس سے بھی زیادہ سخت ترین بنائیں اور تمام عالم اسلام کو معلق ہو. کئی تو ایسے جن کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ مسلمان لے کر وہ گھس جاتے ہیں، عمرے یا حج کے لیے چلے جاتے ہیں. نہ سختی کہ کوئی بھی غیر مسلم نہیں جا سکتا، تو یہ غیر مسلم ہے. الحمدللہ پورے عالم اسلام کا اجماع اس پر. رکاوٹ ڈالنی چاہیے اگر کوئی وہاں جانے کی تیاری کرے بھی. تو یہ چیزیں جو ہیں اب رہ گی دجال کے بارے میں بس ایک دو باتیں کہ جو دجال ہے اس کے بارے میں جو رسول اللہ علیہ السلام نے ارشادات فرمائے ہیں. دجال کے جو پیروکار ہوں گے وہ اکثریت یہودی ہوں گی اور عورتیں ہوں گی. یہودی لوگ ہوں گے اور عورتیں. پوری دنیا میں یہودی دیکھ لو، سارے کے سارے پشت پر بیٹھے ہوں کس کے؟ قادیانیوں کے، مرزائیوں کے. جو بڑا دجال ہے اس کی یہ تیاری کر رہے ہیں. مسایہ نام سے انہوں نے ایک فلم بنا لی ہے یہودیوں نے. ہمارے یہاں کیا کنسیپٹ ہے؟ جو بڑا دجال آئے گا، یہ تو چھوٹے دجالوں کے بارے میں بات کی ہے نا. جو بڑا دجال ہے ظالم ہوگا، مسلمانوں کا قتل کرے گا، وہ جھوٹا ہوگا، خدائی کے دعوے کرے گا. انہوں نے یہ فلم بنا کر اب یہ وضاحت کر رہے ہیں، لوگوں کو بتلا رہے ہیں کیا بڑا نیک ہوگا جی، لوگوں کو بڑی خدمت کرے گا جی، معاذ اللہ نیاز باللہ. پھر رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا دجال کے ساتھ اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے جو ایرانی چادریں اوڑھے ہوئے ہوں گے کیونکہ وہاں کا علاقہ ہے. اور دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا ہوگا، پانی اور غذا وافر مقدار میں ہوں گے. ایک اعتراض کیا تھا مرزا غلام محمد قادیانی نے، سوال کیا تھا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف لکھ کر کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں آسمانی دنیا پر، ان کی خوراک کیا ہے، پیتے کیا ہیں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے. آیت اس نے استدلال کے طور پر پیش کی کہ انسان کھانے پینے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. حضرت تاجدار گولڈا رحمۃ اللہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ جب دجال آئے گا روٹیوں کے پہاڑ اس کے ساتھ ہوں گے، پانی کا نظام سارا کھانے پینے کا اس کے انڈر ہوگا. کافروں کو تو یہ دے گا نا کھانا پینا، اپنوں کو تو دے گا، لیکن مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ ایمان والوں کے ساتھ ان کو تو نہیں دے گا. اب وہ کئی مہینے یا سال تک وہ بھوکے پیاسے رہیں گے. صحابہ اکرام نے سوال کیا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام کو کھانا پینا کہاں سے کریں گے؟ حضور نے فرمایا وہ کچھ چیز کھائیں پیئیں گے نہیں، اتنا عرصہ زندہ رہیں گے. کریں گے کیا؟ کا تسبیحات پڑھیں گے، تکبیرات پڑھیں گے، تحلیلات پڑھیں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. یہ ان کی خوراک ہوگی.
فرمایا اگر حضور کے امتی یہ تسبیحات تکبیرات تحلیلات پڑھ کر بغیر کھائے پیے کئی مہینوں تک زندہ رہیں گے. دیکھیں نا آج سائنس اپنا کیا کہتے ہیں جو ڈاکٹر حضرات ہیں دنیا میں کوئی نامور سے نامور بہت وہ کہے گا یار بندہ کھانے پینے بغیر مہینہ 2 مہینے 3 مہینے اتنے زندہ رہ سکتا ہے. اور پھر 2-4 نہیں ہوں گے نا, بہت ساری تعداد ہوگی مسلمانوں کی. تو اس وجہ سے یہ سارا سسٹم اس کے پاس ہوگا. لیکن جو بات کہنے کا مقصد جناب عیسیٰ علیہ السلام اور جناب امام مہدی آخر الزمان کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہوگا. کہیں گے جناب امام مہدی آخر الزمان چونکہ پہلے دجال کے خلاف خروج اعلان کریں گے, لڑنے کے لیے نکلیں گے, عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بعد ہوگا. بس جب لوگ نماز کے لیے اٹھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے نازل ہو گئے. کہاں پر؟ جامعہ مسجد دمشق سیریا میں, شام میں. صبح کے وقت 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا 2 دھاری دار چادریں پہنے ہوئے ان کا نزول ہوگا. مرزا غلام قادیانی کذاب سے جب پوچھا گیا تو کہتا ہے میں مسیح ہوں تو 2 دھاری دار چادریں کدھر ہیں, تیرا نزول کیا, تو پیدا ہوا ہے, تو لعنت کا مستحق پیدا ہوا ہے تو ان کا تو نزول ہوگا. کہتا ہے وہ 2 دھاری دار چادریں پتہ ہے کیا ہے؟ وہ 2 دھڑ کی بیماریاں ہیں, ایک اوپر دھڑ کی ایک نیچے دھڑ. معاذ جھوٹ میں جھوٹ. کا وہ مینار کدھر ہے؟ پھر اس نے وہاں وہ مینارہ بنوایا, نہ زندگی میں اس مینارے پر چڑھ سکا نہ اتر سکا, وہیں گرداسپور. یہ کتنا بڑا جھوٹا تھا وہ. تو کہا کہ اب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور نماز جب پڑھنے کے لیے وہاں سارے اکٹھے ہوں گے بیت المقدس میں, مصلی امامت خالی ہوگا. اب وہ سہستہ کی حدیث سامنے رکھیے کہ رسول اللہ علیہ السلام فرمایا تم میں سے امام ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں, امام مہدی علیہ السلام کو کہیں گے کہ آپ چکے اللہ کے نبی رسول رہ چکے اس لیے آپ مصلی پر آئیں. اس وقت فرمائیں گے نہ, امام منکم تم میں سے امام ہوگا. جناب امام مہدی آخر الزمان مصلی امامت پر جلوہ افروز ہوں گے. تو پھر اس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام, اب سمجھو کہ یہ جو بڑا دجال ہے اس کا جناب عیسیٰ علیہ السلام کی حیات سے, امام مہدی آخر الزمان کی حیات سے اور مرزا قادیانی کے جو معاملات ہیں سے یہ آپس میں کیا ربط تعلق جو مختصر میں بیان کر رہا ہوں. آپ فرمائیں گے میرے اور دشمن خدا دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ تاکہ مجھے دیکھ لیں. ابو حازم جو اس حدیث کی راویوں میں سے کہتے ہیں ابو ہریرہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرمایا کہ دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسا پگھلے گا جیسا دھوپ میں چکنائی پگھلتی ہے. دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ ایسے پگھلے گا کہ جیسا ساتھ ہی جب عیسیٰ علیہ السلام کو دجال دیکھے گا نا شیشے کی طرف پگھلنے لگے گا, شیشہ کی طرح, حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام اسے پکڑ لیں گے اور قتل کر دیں گے. کہاں پر؟ آج کل یہ جو تل ابیب ان کا ایئرپورٹ بھی ہے اسرائیل والوں کا, یہاں پر مقام لد ہے جہاں دجال کو قتل کریں گے. جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی اور امام ہے مہدی آخر الزمان بھی. یہ اتنا بڑا قذاب تھا, اس سے پوچھا کہ وہ لد کون سی جگہ ہے؟ کہتا ہے یہ ہندوستان کا جو نا لدھیانہ, یہ مراد ہے. اب سمجھو کہ جو حضرت تاجدار گولڈا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ السلام خواب میں آئے, فرمایا بیٹا میرے علی خاموشی سے بیٹھا ہے اور وہ کینچی کے ذریعے باطل ارادوں باطل نظریات کے ذریعے میری حدیثوں کو قطر رہا ہے, اسلام کو قطرتا ہے. تو جنہوں نے اس کا راستہ روکا, ہم تو طالب علم ہے نا, اللہ ان کی تحریک میں بھی اسی تحریک کو آگے چلانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.